السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں آپ کو حافظ اکرام الحق ربانی خوش آمدید کہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی معجزات کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری یہ کوششیں، ہمارا یہ کہنا اور سننا اور دیکھنا قبول و منظور فرمائے اور اسی ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کو زیادہ سے زیادہ کرے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب کر دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر خیر کو ہم سب سے قبول اور منظور فرما دے۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتوں کے بارے میں جو یہیں اس دنیا میں وقوع پذیر ہو رہی تھیں اور ہونے والی تھیں، ان کے بارے میں انہوں نے خبر دی ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہیں کہ وہاں موجود نہیں تھے اور جہاں کی خبر دے رہے ہیں اور اسی طرح ہو رہا ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ میں نے اسراء اور معراج کے بارے میں مفصل گفتگو کے پچھلے پروگراموں میں کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ تھا۔ اس کی ایک جزئیت میں 2 3 4 معجزے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان معجزات کا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لے آئے اور جو کچھ کہنا تھا وہ کہا، اور پھر صنادید قریش کے سرداران جو ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں نا، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی معرفت کے مطابق جو ہے نا سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان میں سے سوال ایک یہ کیا گیا کہ قریش نے کہ آپ کیا ہمارے جو اونٹ ہیں اس پر سے گزرے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی ہمارے اونٹ اس طرف گئے ہوئے ہیں اور واپسی پر آ رہے ہوں گے، اتنا ان کو معلوم تھا قریش کو، لیکن پوچھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان کے طور پر اور اختبار اور آزمائش اور اس طور پر، تو پوچھا کہ کیا آپ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بیت المقدس تک گئے ہیں اور وہاں سے آپ 7 آسمانوں تک گئے ہیں، تو وہ خبریں تو بعد کی بات ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جب آپ واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے ہمارے اونٹ دیکھے ہیں کہ جو ہمارے اس مکے کے لیے ہمارے آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش مکہ تجار تاجر لوگ تھے، بزنس مین تھے، اور ان کی یہ بزنس ٹریڈنگ جو ہے اس کا سامان جاتا آتا رہا تھا، جس طرح کہ آج کل بھی بہت سے بڑی بڑی کمپنیاں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں بڑے بڑے گڈز اور سامان وغیرہ، تو اس طریقے سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں میں کہا کہ جی ہاں میں ان سے، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نعم واللہ، کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے۔ پھر ساتھ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ قد وجدتهم قد اضلوا بعیرا لهم، اور یہ بھی میں نے دیکھا، یعنی اس کی اب تفصیل بتا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات پر شک ہی نہ ہو، اور اتنی تصدیق کے ساتھ ایک تو قسم اٹھا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک جو اونٹ تھا وہ ان سے بے راہ ہو چکا تھا، یعنی وہ ان سے دوسرے راستے پر یا ان سے بدک گیا تھا یا ان سے گم ہو گیا تھا،
اور وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگ رہے تھے تاکہ اس کو پکڑ لیں یا اس کو دیکھ لیں یا اس کو واپس اپنے تجارتی مال کے ساتھ جو ہے نا واپس لٹا دیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک معجزہ تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے نا یہ اس رستے پر آ رہے تھے۔ پھر میں دوسری بات ساتھ یہ بھی کر دی کہ ہاں میں نے اس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ اس میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ بدک گیا ہے اور وہ بہرارو ہو چکا ہے اور یعنی اپنی راہ جو ہے نا وہ گم کر گیا ہے، اور یہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے وہ اس کی تلاش اور اس کی جستجو اور اس کو پکڑنے میں سرگرداں ہیں۔ تو یہ تین باتیں یہ بھی ہو گئیں۔ پھر اس کو یعنی یہ کہا کہ وہ مررت بِإِبْلِ بنی فلان، پھر چوتھی بات یہ بھی کر دی کہ آپ تو یہ تو کیا کہ میں تو ان اونٹوں کے جو قافلہ ہے اس پر بھی گزر چکا ہوں، جو بنی فلان جو ہے نا اس کا قافلہ ہے اونٹوں کا، اس پر بھی گزر چکا ہوں۔ ان میں سے اس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے بھی ایک اونٹنی جو ہے وہ انکسرت، اور وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہے، یعنی یا بوجھ کی وجہ سے یا گر گئی ہے وغیرہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر، تو وہ ایک اونٹنی جو ہے ان میں سے ایک وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس اونٹنی کا رنگ بھی بتا دیا کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ سرخ رنگ کی وہ اونٹنی ہے۔ تو 5 باتیں یہ بتائیں، اور پھر جب یہ 5-6 باتیں بتائیں، یعنی پہلی یہ ہے کہ قد وجدتہم قد اضلوا، یعنی ہاں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھی۔ پھر دوسری بات یہ دیکھی کہ ہاں ان میں سے ایک جو اونٹ ہے ان کا وہ ان سے اپنی راہ گم کر چکا ہے، اور تیسری بات یہ بھی بتا دی کہ وہ اس کے درپے ہیں، اور چوتھی بات پھر یہ بھی بتا دی کہ بنی فلان جو ہے نا میں نے یہ کیا بنی فلان کی جو ہے نا وہ بھی جو قافلہ ہے اونٹوں کا وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور 5ویں بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک اونٹنی جو ہے نا وہ شل ہو گئی ہے، یا اس کے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، یا وہ گر گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح انکسرت کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، یا وہ بچھڑ گئی ہے، یا وہ اپنے قافلے سے پیچھے ہو گئی ہے کسی بھی وجوہات کی بنا پر، یا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے، یا تھکن کی وجہ سے، یا وہ گر گئی ہے وغیرہ۔ اور 5ویں بات یہ بھی بتا دی ساتھ، 5ویں بات یہ بھی بتا دی کہ وہ جو اونٹنی ہے وہ اونٹنی جو ہے نا وہ اس کا رنگ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ سرخ رنگ ہے۔ تو 5 معجزات یہ 2 سطری لفظوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتا دو کہ فَأَخْبِرْنَا عَنْ عِدَّتِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الرُّعَاءِ، کہ آپ ابھی ہمیں اس سوال کا بھی جواب دے دو کہ وہ ان کی تعداد کتنی ہے، یعنی کتنے اس میں سے یہ جتنا بھی قافلہ ہے اس میں کتنے اونٹ ہیں، کتنے اونٹوں کا یہ قافلہ ہے، اور اس میں اگر گروپ ہیں تو ہر اونٹ یا 2 اونٹ یا 3 اونٹ کس کی نگہداشت میں ہے، یعنی کون ان کا راعی ہے اور کون ان کا چرواہا ہے اور کون اس کی نکیل جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ بتا دو، یعنی 2 سوال انہوں نے کیے، یہ بھی کیے۔ اب آپ کو عموماً معلوم ہے کہ ہم اگر گھر میں بھی ہیں تو گھر میں اگر اوپر والی چھت ہے تو ہم کتنی مرتبہ دن میں جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کتنی یہاں پر جو ہے نا وہ سیڑھیاں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ان کی کہ اس حد تک یہ پوچھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جس طرح کہ بعض اوقات ہم ایک مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں ہر 5 دفعہ مسجد میں جاتے ہیں اور وہ سیڑھیاں اس کی چڑھتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جواب دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انہیں کہا کہ کنت مشغولا عن عدتها، میں تو اپنے سفر کی وجہ سے مشغول تھا، یعنی مصروف تھا کہ میں ان کی گنتی کروں کہ کتنے ہیں وہ، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تعداد ان کو بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے اوپر کتنے جو ہے نا وہ نکیل پکڑنے والے اور وہ جو چرواہے ہیں یا ان کے نگہبان ہیں وہ کتنے ہیں،
اور پھر یہ بھی بتا دیا، ان کے نام بھی بتا دیے کہ اس قافلے میں یہ شخص اور یہ شخص اور یہ شخص جو ہے نا یہ نکیل سنبھالنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ان میں سے ہیں. یعنی ثم اتى فقال هي كذا وكذا وفيها من الرعاع فلان وفلان وفلان. اور پھر جب یہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی طرح ایز اٹ از ان لوگوں نے اس کو اسی طرح پایا. اسی کی ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ اضافی طور پر اور چیزیں بھی بتائیں. یعنی ایک معجزہ چند سطور ہیں، لیکن اس میں دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 معجزات تو ہم نے پہلی 2 سطروں میں 1.5 سطر میں آپ کو بتا دیے. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر قافلے میں سے جس کی نکیل جو پکڑے ہوئے تھا، جو اس کا نگہبان تھا، ان کے وہ بھی بتا دی، ان کی تعداد بھی بتا دی. یعنی اونٹوں کی تعداد بھی بتا دی اور ان نگہبانوں کی تعداد بھی بتا دی، اور پھر ان نگہبانوں کے نام بھی بتا دیے ایک ایک کر کے. تو کتنے نگہبان تھے، کتنے، ہر ایک الگ ایک مستقل معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جاتا ہے. چند یعنی 2 آدھی سطر کی اس لائن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات جو ہے نا وہ ذکر ہو چکے ہیں. بلکہ اس کی جو دوسری روایت ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انی مررت بعیر لکم فی مکان کذا و کذا، کہ میں جب آپ کے اس قافلہ جو ہے اس سے گزرا تھا تو اس وقت اس جگہ میں ان کے قریب سے گزرا تھا. اس جگہ کا نام بھی بتا دیا کہ میں جہاں سے گزرا ہوں اس وقت یہ اس جگہ پر موجود تھی اور ان کے ساتھ سے گزر گیا. جس طرح کہ ہر شخص مثلاً 2 گاڑیاں جا رہی ہیں موٹر وے پر، تو کون سی گاڑی کہاں کس گاڑی سے جو ہے نا سبقت لے جاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے، اس طریقے سے اس جگہ کا نام بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا. اور پھر آگے باقی بھی بتا دیا کہ وقد اضلت بعیرا لہم، کہ اپنا ایک جو اونٹ ہے وہ ان سے راہ بدک گیا تھا اور وہ کہیں گم ہو گیا تھا تو اس کے پیچھے وہ چل رہے تھے. باقی یہ، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کو مل گیا تھا، کہ وہ اونٹ انہیں مل گیا تھا، اور وہ اونٹ جو ہے نا جس کو ملا تھا اس شخص کا نام بھی بتا دیا کہ اس شخص کو ملا اور وہ لے کر آیا اور قافلے کے ساتھ اس کو اکٹھا پھر کر دیا. اور یہ بھی بتا دیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی، وَإِنَّ مَسِيرَهُمْ يَنْزِلُونَ بِكَذَا وَكَذَا. اور اب ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتنی مدت، یعنی اتنی ان کی جو رستے کی مسافت ہے وہ اتنی رہ گئی ہے، اتنی رہ گئی ہے، اور اس وقت میں وہ اس جگہ پہنچ کر اس وقت جو ہے نا وہ یہاں پر پہنچیں گے. اور ساتھ ایک اور بات بھی بتا دی کہ وہ جب یہاں آئیں گے، یہاں پہنچیں گے، اس مکہ مکرمہ میں آپ کے پاس پہنچیں گے تو اس دن یہ دن ہوگا. اس دن کا نام بھی بتا دیا کہ اس دن جا کر اس کو آپ پائیں گے کہ وہ یہاں مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتا دی کہ جب وہ یہاں پہنچیں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ ان کے جو سب سے مقدمے میں پہلے جو اونٹ ہوگا وہ کالا اونٹ ہوگا، وہ بڑا دراز قد اونٹ ہوگا اور کالے رنگ کا وہ اونٹ ہوگا. جب وہ یہاں آپ کے اس دن جو ہے نا مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا یا مکہ مکرمہ کے شہر کے حدود میں اندر داخل ہوگا تو اس وقت ان کی حیت یہ ہوگی کہ اس میں سے سب سے بڑا اونٹ جو ہے وہ کالے رنگ کا، وہ سب سے مقدم ہوگا، سب سے پہلے ہوگا، گویا کہ اس کے باقی جتنا بھی قافلہ ہے اس کے پیچھے آ رہا ہوگا اور وہ سب سے آگے ہوگا. پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ علیہ مسح اسود، کہ اس کے اوپر جو کاٹھی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر سامان وغیرہ رکھتے ہیں وہ بھی کالا، اور غرارتان سوداوانی، کہ اس کو جو پہناوا پہنایا گیا ہے اس سامان وغیرہ کو تو وہ بھی جو ہے نا 2 ہیں اور دونوں کالے ہیں. تو
تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ کہتے ہیں کہ فلما کان ذلک اليوم، کہ جب وہ دن آیا جس دن کے بارے میں، جس وقت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کے جواب میں جواب دیا تھا، تو اشرف الناس ینظرون، تو یہ سب لوگ جو ہے نا وہ نکلے اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو کہتے ہیں حتیٰ قریباً من نصف النہار، کہ یہاں تک کہ وہ دن کا وہ جو آدھا دن تھا وہ گزر رہا تھا، یعنی وہ گزرنے کے قریب تھا، تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ حتیٰ اقبلت العیر، کہ یہ جو قافلہ تھا یہ وہاں پر نمودار ہوا، اور جب نمودار ہوا تو لوگوں نے، جس میں تمام لوگ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم تھے، اس وقت مشرک تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا تکلیفیں انہوں نے نہیں دی، وہ سب کے سب باہر نکلے اور اس قافلے کا جو ہے وہ استقبال کے لیے اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ کیا نبی، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ نہیں بولتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں، یہ ان کی اپنی زبانوں پر تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بھی دکھایا کہ جب بالکل وسط النہار قریب ہو رہا تھا، یعنی دن جو ہے نا وہ آدھا ہونے کے قریب تھا، ظہر کا ٹائم وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو دیکھا کہ وہ جو قافلہ تھا وہ نمودار ہوا، اور جب نمودار ہوا تو دیکھا کہ ایگزیکٹلی جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی طرح وہ ایک بہت لمبا تڑنگا بڑا اونٹ وہ سب سے مقدمے میں تھا، جس کا وصف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس چیزوں کے بارے میں جو آنے والی تھیں، تو جب اس میں صادق ہو سکتے ہیں تو کیا جن جو چیزیں آنے والی ہیں اور غائب ہیں ہم سے، قبر کا عذاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وہاں پر سزا ہے، جزا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، اللہ جنت ہے اور دوزخ ہے، جنتیوں کے لیے نعیم المقیم ہے اور دوزخیوں کے لیے وہاں پر دردناک عذاب وغیرہ ہیں، تو کیا اس میں صادق نہیں ہے؟ بالکل صادق ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ ہماری محبت کا یہ ایک پہلو ہے، اور ہم اس کا ذکر بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ محبت سے، ہمیں محبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کو اللہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے بڑے بڑے معجزات سے نوازا ہے تو آئیے ہم اس کا ذکر کریں، اس کو پہچانیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں، اس کے ساتھ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو، ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ بلندی، رفعت دنیا اور رفعت اخروی کا سبب بنے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو بھی ہاتھ بھی ٹچ کیا اور مسح کیا اور ہاتھ سے چھوا بھی، اگر وہ بیمار تھا تو اس کو اللہ جل جلالہ نے شفا دی ہے۔ یعنی یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں چند ایک مثالیں جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عتیق لما قتل ابا رافع، جب عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد آ گیا کسی بھی غزوے میں، پھر اس کے بعد اپنے گھر آیا اور گھر میں ایک سیڑھیوں پر نیچے اتر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ سیڑھیوں سے پھسل گیا اور اس کی جو ٹانگ تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ زمین پر دھڑام سے گر گیا، ہو سکتا ہے 3 4 5 سیڑھیاں اوپر سے گرا ہو، تو وہاں سے جب گرا تو اس کی اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسی بندہ گرتا ہے فاصلے سے تو پھر کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ جو ہے یا کوئی عضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جب یہ ٹوٹ گیا یہاں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پوری ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، تو وہ آیا، کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
کہ اس طرح جو ہے عبداللہ ابن عتیق جو ہے وہ گر گیا ہے اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو وہ لے کے آیا، جب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹانگ جو ہے اس نے باندھی ہوئی ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے اور درد سے کراہ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ اپنی ٹانگ جو ہے یہ لمبی کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ فقال ابسط رجلک، کہ آپ اپنی جو ٹانگ ہے یہ لمبی کر دو۔ تو پھر میں نے لمبی کر دی، فبسطتها۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بہت سارے صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، گویا کہ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ شخص آ رہا ہے۔ اب یہ شخص جب آ رہا ہے تو لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، یا عکازوں پر آ رہا ہے، لاٹھیوں پر آ رہا ہے۔ اب جب یہاں پہنچ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی جو زخمی ہو گیا ہو، جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، وہ اپنے گھر سے لے کر مسجد تک مسافت طے کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف اور ہوتی ہے، وہ تکلیف سے کراہ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے سامنے جب آ رہا ہے تو وہاں نبی علیہ السلام سب کے سامنے اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹانگ جو ہے نا وہ لمبی کر دو۔ اب وہ اپنی ٹانگ جو ہے نا وہ جیسے لمبی کرتا ہے تو نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اس ٹانگ کے اوپر پھیرتے ہیں۔ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس ٹانگ پر پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے جس طرح کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی درد تھا ہی نہیں، اور نہ اس ٹانگ میں کبھی زندگی بھر کبھی کوئی درد ہوا ہے، نہ مجھے کبھی اس ٹانگ میں کسی قسم کی درد کی کبھی شکایت رہی ہے۔ صرف ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ، قربان جائیں ان لوگوں کو کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چھوئے ہیں، کیسے ان کو آگ چھوئے گی۔ ناظرین کرام، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ چونکہ وقت ہمارے اس پروگرام کا اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، وقت نہیں ہے تاکہ اور بھی مزید آپ کو بہت سارے معجزات بتاؤں، لیکن انشاءاللہ کسی آئندہ پروگرام میں آپ کو کچھ چند اور معجزات لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ جو کہا، جو سنا، جو دیکھا، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔